إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ قرآن مجید کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیات 23 تا 40 کا ہم مطالعہ کریں گے۔ پہلے میں ان آیات کی تلاوت و ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی مختصر وضاحت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ حکم کر چکا آپ کا رب کہ نہ پوجو اس کے سوا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچ جائیں تیرے سامنے بڑھاپے کو ایک یا ان میں دونوں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو نہ ان کو ہوں کہو، نہ انہیں اف کرو اور نہ جھڑک ان کو۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں سے بہت ادب کی بات کرو۔ واغفر لہما جناح الذل من الرحمہ، اور جھکا دے ان کے آگے کندھے عاجزی کر کر، نیاز مندی سے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہہ اے رب ان پر رحم کر جیسا پالا انہوں نے مجھ کو چھوٹا سا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشتا ہے۔ وآت ذی القربى حقہ، اور دے قرابت والے کو اس کا حق۔ والمسکین وابن السبیل، اور محتاج کو اور مسافر کو۔ ولا تبذر تبذیرا، اور مت اڑا بے جا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک اڑانے والے بھائی ہیں شیطانوں کے۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان ہے اپنے رب کا ناشکرا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر کبھی تغافل کرے تو ان کی طرف سے انتظار میں اپنے رب کی مہربانی کے جس کی تجھ کو توقع ہے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو کہہ دے ان کو بات نرمی کی۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ رکھ اپنا ہاتھ بندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ کھول دے اس کو بالکل کھول دینا۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر تو بیٹھ رہے الزام کھایا ہارا ہوا۔ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، وہی ہے اپنے تیرا رب کھول دیتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے، اور تنگ بھی وہی کرتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، وہی ہے اپنے بندوں کو جاننے والا دیکھنے والا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ،
اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، نحن نرزقہم و ایاکم، ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور تم کو، ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا مارنا بڑی خطا ہے، ولا تقربوا الزنا، اور پاس نہ جاؤ زنا کے، انہ کان فاحشہ، وہ ہے بے حیائی، وساء سبیلا، اور بری راہ ہے، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ مارو اس جان کو جس کو منع کر دیا ہے اللہ نے مگر حق پر، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اور جو مارا گیا ظلم سے تو دیا ہم نے اس کے وارث کو زور، فلا یسرف فی القتل، سو حد سے نہ نکل جائے قتل کرنے میں، انہ کان منصورا، اس کو مدد ملتی ہے، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور پاس نہ جا یتیم کے مال کے مگر جس طرح کے بہتر ہو، جب تک کہ وہ پہنچے اپنی جوانی کو، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کرو عہد کو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک عہد کی پوچھ ہوگی، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور پورا بھر دو ماپ جب ماپ کر دینے لگو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تولو سیدھی ترازو سے، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور اچھا ہے اس کا انجام، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور نہ پیچھے پڑو جس بات کی خبر نہیں تجھ کو، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کی اس سے پوچھ ہوگی، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور مت چل زمین پر اتراتا ہوا، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو نہ پھاڑ ڈالے گا زمین کو اور نہ پہنچے گا پہاڑوں تک لمبا ہو کر، کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ جتنی باتیں ہیں ان سب میں بری چیز ہے تیرے رب کی بیزاری، ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، یہ ہے ان باتوں میں سے جو وحی بھیجی تیرے رب نے تیری طرف عقل کے کاموں سے، ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور نہ ٹھہرا اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی، فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، پھر پڑے گا تو دوزخ میں الزام کھا کر، دھکیلا جا کر، أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، کیا تم کو چن کر دے دیے تمہارے رب نے بیٹے، وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور اپنے لیے کر لیا فرشتوں کو بیٹیاں، إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، تم کہتے ہو بھاری بات۔ یہ سورہ آل عمران کا، سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء کا آیت رکوع نمبر 3 اور 4 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، آیات 23 تا 40۔ یہ قرآن مجید کا ایک بہت اہم مقام ہے جہاں پر جو بنیادی اخلاقیات ہیں اس کا بیان ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ایک قول کے مطابق کہ یہ جو تورات کے احکام عشرہ ہیں، یعنی جن کو 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے، یہ ان کا خلاصہ ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو تعلیمات دی گئی ہیں یہ تعلیمات وہ ہیں کہ جو ابدی اور سرمدی ہیں، اور یہ وہ ہے جس کو الدین کہا گیا ہے، جو اصل دین ہے، جس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم جو انبیاء کا گروہ ہے نا، یہ کیا ہیں؟ یہ ہم اللاتی بھائی ہیں، اللاتی بھائی، یعنی اللاتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہو اور مائیں الگ الگ ہوں۔ تو فرمایا کہ ہمارا دین ایک ہے، شریعتیں مختلف ہیں۔ تو جیسے قرآن مجید میں ایک پیئر استعمال ہوتا ہے، الکتاب والحکمہ، والحکمۃ والکتاب، تو الکتاب سے مراد قانون ہوتا ہے عام طور پہ، شریعت ہوتی ہے، اور الحکمہ سے مراد ایمان اور اخلاق، بنیادی ایمانیات اور اخلاقیات۔ تو یہاں پر جو ان آیات میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں، جو احکامات بیان ہوئے ہیں، یہ اخلاقی ہیں،
اور وہ آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک گویا مشترک ہیں۔ اور رسول اللہ چونکہ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اس وجہ سے اب قیامت تک یہ جو بنیادی اخلاقیات ہیں یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو گئیں۔ اب اخلاق کا بیان ہے، کردار کا بیان ہے، لیکن اس کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ اس کا آغاز توحید سے ہو رہا ہے، توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کا رب یہ حکم کر چکا ہے کہ نہ پوجو سوائے اس کے، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کی جائے گی۔ یہ سب سے پہلا امر ہے، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا، اور کیا بنیادی تعلیم دی ان کو؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی بندگی کرو اور توحید سے اجتناب کرو۔ تو اسی طریقے سے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ ہم نے ان کی طرف یہی وحی کی ہے کہ اللہ الہ الا انا، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، فاعبدون، تو تم میری ہی بندگی کرو۔ تو یہ سب سے پہلا امر ہے، یہ سب سے بنیادی امر ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں بظاہر کتنی ہی ہمیں اچھائیاں اور خوبیاں اور نیکیاں اور حسن اخلاق اور مکارم اخلاق نظر آ رہے ہوں، ان کی ایک دھیلے کی قیمت نہیں۔ ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، جس کو آیت البر کہا جاتا ہے، آیت البر میں بھی نیکی اور تقوی کا بیان ہے۔ اس کا آغاز بھی کس سے ہوا ہے؟ اس کا آغاز بھی ایمان باللہ سے ہوا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے جو اللہ پر ایمان لایا۔ تو سب سے بنیادی نیکی کیا ہے؟ سب سے بنیادی امر کیا ہے اللہ کا؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کی جائے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا جو قانون ہے وہ بالکل بے لچک ہے۔ فرمایا نا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس کو تو ہرگز معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور لیکن کہا کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کو چھوڑ کے اس کے سوا، اس سے کم تر جس کو چاہیں گے اللہ اپنے علم و حکمت سے جو ہے وہ معاف کر دیں گے۔ اور یہ ایک ایسا شنی عمل ہے، ایک ایسا قبیح عمل ہے کہ بہت سے انبیاء کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، تو کہا کہ اگر یہ انبیاء کرام یہ بھی اگر شرک کریں تو ان کے بھی تمام اعمال، ان کے بھی تمام فضائل، ان کی تمام حسنات یہ بھی اکارت جائیں گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں آپ بھی شرک کے مرتکب ہوئے تو آپ کے بھی تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ تو یہ اتنا بنیادی حکم ہے، اتنا بنیادی امر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن مجید میں کئی مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کا حق بتایا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو ایک ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور ایک ہمارا اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ہم مختلف رشتوں ناتوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ ہستیاں جو اس دنیا میں ہمارے آنے کا سبب بنتی ہیں اور ہماری ابتدائی ربوبیت کا ذریعہ بنتی ہیں، وہ ہمارے والدین ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارے والدین ہمارے خالق نہیں ہیں، لیکن والدین کے ذریعے سے، ان کے توسط سے، اور خاص طور پہ ماں کا، والدہ کا اس میں خاص حصہ ہے۔ کس طریقے سے وہ 9 مہینے تکلیف پہ تکلیف اٹھا کر بچے کو اپنی کوکھ میں رکھتی ہے، اس کے بعد اس کا وضع کرنا کتنا تکلیف دہ عمل ہے، پھر اس کے بعد اس کی جو ہے وہ رضاعت ہے، اور پھر ابتدائی جو ساری ربوبیت ہے وہ والدین کے ذمہ ہے۔ اسی لیے آگے وہ دعا آئے گی نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، وہاں ربوبیت ہی کا تذکرہ ہے کہ دنیا میں جو مینز بنتے ہیں نا ربوبیت کے، وہ سب سے بڑھ کر کون بنتے ہیں؟ وہ والدین بنتے ہیں۔
یعنی باقی آپ دیکھیں جو جانور ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ اگر ان کو کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہ ہو تو کچھ دیر میں وہ سیلف سفیشینٹ ہو جاتے ہیں. یعنی انسان کا بچہ جو ہے وہ بہت مدت تک اپنے والدین پر یا جو بھی کوئی گارجین ہو جو ارد گرد لوگ ہوں ان پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور اگر اس کو نہ دیکھا جائے، اس کی رعایت نہ کی جائے تو وہ ختم ہو جائے گا، وہ جان سے چلا جائے گا. تو یہاں فرمایا کہ اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد جو ہے والدین کے حق کا تذکرہ کیا. سورہ لقمان میں ہم پڑھتے ہیں سیدنا لقمان ایک حکیم، ایک دانا آدمی ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں انشکر لی ولی والدیک، کہ اے بچے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، وہاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا شکر ادا کرو، یعنی اللہ کا شکر ادا کرو، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. تو یہاں فرمایا کہ اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے، لکھ دی ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور یہ بھی قرآن مجید ہی کا بیلنس ہے. بندگی، کلی اطاعت، کلی فروتنی وہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اور اللہ کے نمائندے کے طور پہ رسول کے لیے. والدین کا حق بہت ہے، بہت فائق ہے، لیکن وہ اس میں معاملہ وہی ہوگا جو قرآن مجید فرماتا ہے نا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ دیکھو اگر تمہارے والدین تم سے جھگڑیں، تم سے الجھیں، تم سے آرگو کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو فَلَا تُطِعْهُمَا، اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ تم ان کی بات مانو. یعنی تم یہ کہو کہ دیکھیں والدین کے کتنے احسانات ہیں اور کتنا انہوں نے ہمیں نوازا ہے، تو چلیں اب وہ ایک بات کر رہے ہیں تو ان کی بات مان لیتے ہیں. ان پر اعتماد کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن یہ سب کرتے ہوئے بھی وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ مصاحبت رکھو، دنیا میں ان کے ساتھ جو ہے وہ گزران کرو بہت بھلے طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے. تو یہاں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اگر پہنچ جائیں تمہارے سامنے وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو، تو ان کو اف تک نہ کہنا اور ان کو جھڑکنا نہیں، اور ان کے سامنے عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، نرمی والی بات کرنا. والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا بہت تذکرہ ہے، خاص طور پر جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جب پیدا کرتا ہے تو ضعف میں پیدا کرتا ہے، انسان کمزور ہوتا ہے. اس کے بعد پھر وہ اپنی پوری طاقت تک پہنچتا ہے، پوری بلوغت تک پہنچتا ہے. پہلے فزیکل بلوغت ہے، وہ عام طور پہ 13-14 سال کی عمر تک ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سائیکک اور مینٹل جو میچورٹی ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہوتی ہے، حتیٰ اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنہ. تو وہاں پر کیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ یعنی انسان بالغ ہوتا ہے. 40 سال کے بعد پھر آہستہ 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 ڈیٹوریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر 60-65 کے بعد آہستہ آہستہ قوا مزمعل ہونے لگتے ہیں. اور اگر عمر زیادہ ہو جائے تو پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ پھر دوبارہ سے ضعف پیدا ہو جاتا ہے. یعنی ضعف میں پیدا کیا، پھر تم طاقتور ہوئے، پھر تم دوبارہ جو ہے وہ کمزوری کا شکار ہو گئے. اور پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعضے وہ بھی ہیں جن کو لوٹا دیا جاتا ہے نکمی عمر تک. ارذل عمر بہت ہی رذیل عمر، کمزور عمر. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد وہ کچھ نہ جانے. جب عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں نا حرمم مفندا، ایسا بڑھاپا جو انسان کی عقل کو مار دے، جس میں انسان ہمارے یہاں محاورہ استعمال ہوتا ہے سٹھیا جانا. تو کہا کہ ایسا بڑھاپا کہ جو انسان کی عقل کو ہی زائل کر دے. تو کہا کہ یہ جو والدین ہیں جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات یہ کچھ ناروا فرمائشیں بھی کرتے ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو غیر شرعی ہوتی ہیں، کہ جس کے بارے میں ظاہری بات ہے کہ آپ ان کی بات نہیں مانیں گے، اور آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے ان کی بات نہیں ماننی. بہت سی باتیں غیر شرعی تو نہیں ہوتی، لیکن وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر معقول ہوتی ہیں اور سینسیبل نہیں ہوتی، ریشنل نہیں ہوتی. ایسی فرمائشیں کرنے لگیں گے جیسے بچے فرمائشیں کرنے لگتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اب وہ بات مانی تو نہیں جا سکتی، لیکن کہا کہ تب بھی
ان کے ساتھ کوئی اہانت کا سلوک نہ ہو، ان کے ساتھ کوئی سختی کا سلوک نہ ہو۔ اور فلا تقل لہما اف، اب دیکھیے نا کہاں تک قرآن مجید نے اس کو پہنچا دیا ہے۔ اف جو ہے وہ بیزاری کا کلمہ ہے، تو کہا کہ ان سے بیزاری کا کلمہ بھی نہ کہو، ان کو ڈانٹو بھی نہیں، اور ان کے ساتھ بہت ہی کریم جو ہے رسپانس دو، بہت ادب کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ، معذرت بھی کرنی ہے تو بہت محبت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ کرو۔ وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جھکا دو ان کے آگے کندھے عاجزی کر کر، نیاز مندی کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہہ دو کہ اے رب ان پر رحم کر جیسا پالا انہوں نے مجھ کو چھوٹا سا۔ وہی بات کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، وہی مالک ہے، وہی پروردگار ہے، لیکن بہرحال دنیا میں جو ذریعہ بنتے ہیں ان میں والدین سب سے بڑھ کر ہیں۔ تو اب جب وہ بوڑھے ہو جائیں اور گویا وہ اب اپنی دیکھ ریکھ نہ کر سکیں، پہلے وہ آپ کو سنبھالتے تھے، اب آپ جوان ہو گئے، وہ کمزور ہو گئے، تو اب آپ کو ان کو ایسے جیسے پیمپر کرنا پڑتا ہے، آپ کو ان کو جیسے ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے جیسے بچوں کی جاتی ہے۔ تو کہا کہ یہ سب کام بھی کرو اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو۔ کیا دعا کرتے رہو؟ کہ اے رب تو ان دونوں پر رحم کر، جیسا کہ انہوں نے میری ربوبیت کی تھی، میرا دھیان رکھا تھا، مجھے پالا پوسا تھا جب میں چھوٹا تھا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم بھلے ہو، اگر تم نیک ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشتا ہے۔ یعنی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، انسان فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، انسان جو ہے جھلا جاتا ہے اور ان کی کچھ باتیں مان نہیں پاتا، یا کبھی کچھ درست بات کر دیتا ہے، تو کہا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے۔ اگر تم ان کی فرمائشیں پوری نہیں کر پا رہے، یا بعض اوقات تم سے کوئی ناگوار بات زبان سے نکل جاتی ہے، تو بس یہ وہی ہے جو انسان، جس کو لمم کہا گیا ہے، یا انسان کے بارے میں کہا گیا ہے نا کہ یعملون السوء بجہالۃ، کہ جذبات میں بہہ کر انسان جو ہے برائی کر دیتا ہے۔ تو کہا کہ رب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جی میں ہے۔ اگر تم نیک ہو، اگر تم صالح ہو، اگر تم فرما بردار ہو، تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف جھکو۔ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، اواب کہتے ہیں جو بہت زیادہ اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر سے واپس تشریف لاتے تو اس وقت یہ دعا کرتے، آئبونا تائبونا حامدونا لربنا ساجدون، کہا کہ ہم واپس پلٹ آئے ہیں رجوع کرتے ہوئے، حمد کرتے ہوئے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اب دیکھیں نا ایک ترتیب ہے، سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اور اللہ کا حق کیا ہے؟ اسی کی بندگی کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ پھر مخلوقات میں، رشتوں ناتوں میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے، اس کی تاکید کی گئی، بہت کھول کھول کر جو ہے اس کو بیان کیا گیا۔ اور آپ دیکھیے قرآن مجید نے ہمیشہ جو ایمفیسائز کیا ہے وہ والدین کے حقوق یا والدین کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو کیا ہے، اولاد کے ساتھ نہیں کیا۔ اولاد کے ساتھ انسان کا ایک غیر معمولی تعلق ہوتا ہے، انسان اپنی اولاد کو اپنے وجود کا حصہ سمجھتا ہے اور ان کے ساتھ محبت التفات کرتا ہی ہے، اور جیسے وہ ایک جبری سی چیز ہے جو اس کے اندر رکھ دی گئی۔ بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو کہا گیا ہے کہ اس کو ذرا چیک کرو، اس کو کرٹیل کرو، اس کو کنٹرول کرو۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہوں، اور یہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد کیا ہے؟ تمہارے لیے فتنہ ہے، لیکن والدین کے حوالے سے کیونکہ زندگی میں نئے نئے رشتے وجود میں آ جاتے ہیں، انسان جب شادی کر لیتا ہے تو بیوی کے ساتھ جو اس کی انٹیمیسی ہوتی ہے وہ غیر معمولی ہے، تو والدین کے ساتھ تعلق میں لازماً فرق آتا ہے۔ پھر جب اس کی اپنی اولاد ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کے لیے اس کی زندگی کا مرکز و محور پھر والدین نہیں رہتے بلکہ اولاد بن جاتی۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی جدیدیت ہی کا شاخسانہ ہے کہ آہستہ آہستہ مغرب میں تو خیر اب نیوکلیئر فیملی کا بھی گویا انہدام ہو گیا ہے، لیکن ہمارے سماج میں بھی اب بس نیوکلیئر فیملی ہی رہتی جا رہی ہے، جس میں میاں بیوی اور ان کے بچے ہیں، والدین اور باقی بہن بھائی اور وہ جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے وہ ختم ہو گیا۔ تو یہاں پہ خاص طور پر جو والدین کے حقوق متعین کیے، اس کے بعد پھر اب آگے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، والدین کے بعد اب کہا کہ جو قرابت والے ہیں ان کو ان کا حق دو۔ قرابت والوں میں سب سے بڑھ کر تو اصل میں وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ ہے، جن کے ساتھ ہمارا رحم کا رشتہ ہے، یعنی جس میں بہن بھائی ہیں،
جس میں چچا تایا ہیں، جس میں خالہ ماموں ہیں، ان کی اولادیں ہیں، یہ قرابت دار ہیں۔ اور قرابت والوں میں، قریب والوں میں پڑوس بھی آتا ہے، جوار بھی آتا ہے آپ کا، یعنی جو لوگ آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، اور باقی اور بھی جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، یعنی جہاں آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی ایک معنوں میں قرابت والے ہیں، جہاں آپ کہیں کام کرتے ہیں تو جو لوگ آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے قرابت والے ہیں۔ تو کہا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور خاص طور پر وہی لوگ جن کو ہم رشتہ دار کہتے ہیں ان کو ان کا حق دو۔ ایک حق تو وہ ہے کہ جو لازم ہے دینا ہی ہے، ترکے میں بھی اگر ان کا حصہ بنتا ہے تو ان کو دیا جائے، باقی بہت سے حقوق ایسے ہوتے ہیں جو قانونی نہیں ہوتے، جو اخلاقی ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ جو قرابت دار ہیں ان کا جو حق بنتا ہے، جو ڈیو ہے، وہ ان کو دو۔ والمسکین وابن السبیل، اور مسکین کو بھی حق دو اور مسافر کو بھی حق دو۔ اب ظاہر ہے مسکین کا بظاہر تو کوئی حق نہیں ہے، کیا حق ہے؟ وہ اجنبی ہے آپ کے لیے، اس کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، کوئی وہ آپ کا پڑوسی بھی نہیں ہے، کہیں سے آیا ہے، لیکن وہ نادار ہے۔ تو کہا کہ اس کو اس کا حق دو۔ قرآن مجید کہتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مالوں میں، اہل ایمان کے اموال میں حق ہے، متعین حق ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھیں کہ وہ دان پن کر رہے ہیں تو کوئی بہت احسان کر رہے ہیں اور بہت گویا انہوں نے بہت بڑی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ قربانی دی ہے، کوئی آلٹروازم اور ایثار کی کوئی مثال قائم کی ہے، نہیں۔ حق تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زائد دیا ہے، ان کو کم دیا ہے، اور تمہارے مال میں ان کا ایک حق رکھ دیا ہے جن کو تمہیں ان تک پہنچانا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ مسکین کو حق دو۔ مسکین اور محروم یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، قرآن مجید میں دو پیئر استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سائل اور محروم، اور پھر فقیر اور مسکین۔ تو فقیر اور مسکین وہ ہے جو ظاہری بات ہے کہ مشکل میں ہے، مالیاتی تنگی میں ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، لیکن وہ لوگوں سے مانگتا ہے، لوگوں سے سوال کرتا ہے، تو یہ تو فقیر اور سائل ہو گیا۔ اور محروم اور مسکین یہ وہ ہے جس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں میں گھومتا پھرتا رہے، تم اس کو ایک نوالہ دو نوالہ روٹی کا دے دو، اس کو تم ایک کھجور دو کھجور دے دو، بلکہ مسکین تو وہ ہے جس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، جتنی بھی اس کی ضرورت ہے، اس کے گھر والوں کی بنیادی ضرورت بھی پوری کرنے کے قابل نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ لوگوں سے لگ لپٹ کے مانگتا بھی نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خود سے اس پر جو ہے وہ انفاق کر دیں۔ تو یہ وہ شخص ہے جس کو کہا گیا ہے کہ یہ مسکین ہے، اور ہمارے سماج میں آج کل کے دور میں تو یہ بہت بڑی تعداد ہے ان کی، اور زیادہ تر جو سائلین اور فقراء ہیں وہ پروفیشنل ہیں، وہ تو حرام خور ہیں واضح طور پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جو آدمی بغیر فاقے کے اور بغیر ضرورت کے سوال کرتا ہے تو قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کے چہرے پہ کوئی گوشت نہیں ہوگا۔ چہرہ انسان کے لیے وقار اور عزت اور آبرو کی صورت ہے نا، تو جو آدمی اتنا گر جائے، اتنا ذلیل ہو جائے کہ اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، من سأل الناس تکثرا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی سوال کرتا ہے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، تو کہا کہ وہ قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے دینے کے لیے۔ تو یہ تو وہ لوگ عام طور پہ ہمارے ہاں ٹھیک ہے ایسے لوگ ہوں گے مانگنے والے جو واقعتاً حاجت مند ہو، لیکن اس وقت جو زیادہ بڑی کیٹیگری ہمارے انفاق کی اور ہمارے صدقہ و خیرات و سخاوت کی مستحق ہے وہ مسکین اور محروم ہیں۔ وہ آپ سمجھ لیں کہ جو وائٹ کالر جاب کرنے والے لوگ ہیں، یعنی بلو کالر تو ہے ہی ہیں لیکن بہت سے جو وائٹ کالر کرنے والے کو، یعنی ایک آدمی ہے کہیں کلیریکل کام کرتا ہے، 25-30 ہزار روپے بھی جس کی تنخواہ ہے، تو یقین مانیں کہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی اگر وہ عیال دار ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ 25-30-40 ہزار تک میں بھی اپنا گزارا کر سکے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آج کے دور میں ہمارے انفاق کے بہت زیادہ مستحق ہیں اور ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، ان کو چھپ کر گویا ادب کے ساتھ مال پہنچانا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسافر پر بھی، مسافر کو اس کا حق دو۔ مسافر ایک تو معاملہ یہ تھا کہ سفر ہوتے تھے، طویل سفر، کئی دن کے سفر، بیچ میں بستیاں آتی ہیں، پڑاؤ ڈالنا ہے مسافروں کو، تو اب کوئی وہاں کوئی سرائے تو ہے نہیں، کوئی ہوٹلز تو ہے نہیں، لوگوں کے گھروں ہی پر قیام کرنا ہے، تو لوگ ان کو اپنے گھروں میں ٹھہرائیں گے۔ اب وہ اجانب ہیں، یعنی مسافر میں ایک خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے قبیلے کا بھی نہیں ہوتا نا عام طور پہ، ایک تو یہ ہے کہ وہی قرابت دار ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں، برادری کے ہیں، قبیلے کے ہیں، لیکن یہ بالکل ایک اجنبی آدمی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا ہم مذہب بھی نہ ہو،
یعنی مسافر پہ خرچ کرنے کے لیے یہ ضروری تھوڑی ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو، مسافر ہے اور سفر میں حاجت انسان کو ہو ہی جاتی ہے، تو اب اس کو ٹھہرانا ہے، جب ٹھہرائیں گے تو اس کو کھلائیں گے پلائیں گے، اس کا جو گھوڑا ہے یا جو بھی اس کی سواری ہے اس کی جو ہے دیکھ ریکھ پر بھی خرچ آئے گا۔ تو کہا کہ یہ مسافر کا حق ہے، مسافر کو اس کا حق دو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اب یہ بہت اہم ہدایت ہے۔ انفاق کرنا ہے تمہیں، جو تمہارا مال پسنداز ہو اس کو اپنے اوپر بھی لگاؤ اور اس کے بعد اس کو انفاق بھی کرو، لیکن وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور تبذیر مت کرو، بے تحاشا مال مت اڑاؤ، بے جا مال مت اڑاؤ۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک یہ جو مال اڑانے والے ہیں، فضول خرچی کرنے والے ہیں، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اب یہ بہت ہی اہم بات ہے، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انفاق کرنا شکر گزاری ہے، اور امساک اور تبذیر دونوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ ناشکری ہے، یعنی بخل بھی ناشکری ہے اور تبذیر بھی ناشکری ہے، فضول خرچی بھی ناشکری ہے اور کنجوسی بھی ناشکری ہے۔ اصل شکر گزاری کیا ہے؟ کہ انسان جو ضرورت سے زائد مال ہے اپنے اوپر اپنے گھر والوں پہ لگائے، اچھے سے رہے، راحت سے رہے، لیکن جو دوسرا حق اللہ نے متعین کیا ہے ان کو بھی دے۔ لیکن اگر انسان ایک مرتبہ یہ جو دکھاوا ہے یا جو ایک خاص طرح کا لگزوریس لائف سٹائل ہے، اگر اس میں انسان پڑ جائے تو پھر کتنا بھی پیسہ ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی 10-10 لاکھ روپے تنخواہ بھی ماہانہ ہے، اگر انسان جو ہے وہ بہت زیادہ برانڈ کانشیس ہو جائے، اسٹیٹس انگزائٹی کا شکار ہو جائے، میرا بچہ فلاں سکول میں پڑھے گا جس کی جو ہے ماہانہ فیس 1.5 لاکھ روپے ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے فلاں سوٹ پہننا ہے جس کی قیمت 20 لاکھ روپے ہے، اور مجھے فلانا جوتا پہننا ہے جس کی قیمت 1.5 لاکھ روپے ہے، تو پھر 10 لاکھ روپے بھی ہوں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر ظاہری بات ہے کہ جن کا حق رکھا ہے اللہ نے، قرابت داروں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، وہ حق آپ کہاں سے دیں گے؟ تو اگر اللہ تللو میں آپ پڑ جائیں گے تو پھر کروڑوں بھی جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، وہ بھی کھپ جائیں گے۔ تو کہا کہ حق دو، قرابت داروں کو ان کا حق دو، مسکین کو اس کا حق دو، مسافر کو اس کا حق دو، اور اگر تم چاہتے ہو نا کہ ان اہل حقوق کے حقوق ادا کرو تو فضول خرچی سے بچنا، تبذیر سے بچنا۔ اسراف و تبذیر میں علماء فرق بیان کرتے ہیں۔ اسراف ہوتا ہے حلال میں، حلال مصرف میں، حلال ہے، مال بھی حلال ہے، مصرف بھی حلال ہے، اور اس میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا یہ حرام، یہ اسراف ہے۔ اور حرام مال سے عام طور پہ ہوتا بھی یہ حرام مال سے ہی ہے۔ اللہ کے ایک صحابی کہتے ہیں نا کہ الحلال لا يحتمل الصرف، حلال جو ہوتا ہے نا وہ اسراف کا متحمل نہیں ہو سکتا، یہ حرام خوری ہوتی ہے، یہ بے تحاشا مال ناجائز طریقے سے کمایا گیا ہوتا ہے، تو پھر جیسے آتا ہے ویسے ہی نکلتا ہے، ڈاؤن دا ڈرین۔ تو اور تبذیر کیا ہے؟ حرام جگہوں پر، ایسی جگہوں پہ مال کو لگانا کہ جس کا لگانا ویسے ہی ناجائز ہے، نمود و نمائش کے لیے، ناک اونچی رکھنے کے لیے، دوسروں کو نیچا کرنے کے لیے، یعنی یہ تو تمام موٹیوز ویسے ہی غلط ہیں نا، اور ان میں مار لگانا اور بے تحاشا مار لگانا، اس کو تبذیر کہتے ہیں۔ اور کہا کہ جو مبذرین ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ شیطان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ قرآن مجید نے بیان کیا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہی چاہتا ہے نا کہ تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر دے، شراب اور جوئے کے ذریعے۔ تو تبذیر کے ذریعے بھی یہی ہوتا ہے کہ بے تحاشا خرچ ہو رہا ہے، کروڑوں روپے جو ہے ایک ایک فنکشن پہ صرف کیے جا رہے ہیں، اور جناب کئی کروڑ روپے کی گاڑیوں میں لوگ گھوم رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس مثال کے طور پہ بائک پہ گھومتے ہیں اور بائک میں ڈلوانے کے لیے پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ جو اب غیر معمولی اگر فرق پیدا ہوگا، جو ہے وہ پیسے کی تقسیم میں اتنی ناہمواری پیدا ہوگی اور ایسی طبقاتی تقسیم پیدا ہوگی تو شیطان کو موقع ملے گا، اور شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ایک طبقاتی تقسیم پیدا کر دے، اور جدید دور میں یہی کیا گیا ہے، مرد اور عورت میں ایک طبقاتی تقسیم، کالے گورے میں طبقاتی تقسیم، امیر غریب میں طبقاتی تقسیم، اور حکمران میں اور جو شہری ہیں ان میں ایک تقسیم، ان کو بھیڑا دینا۔ تو یہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہے۔ تو تبذیر کرنے والے بھی گویا وہ شیطان کے فیسیلیٹیٹر ہیں، وہ شیطان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ شیطان لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض اور نفرت پیدا کر دے۔ آگے فرمایا
وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اور اگر کبھی تم ان سے اعراض کرو، تغافل برتو اپنے رب کی طرف سے رحمت کے انتظار میں جس کی تمہیں توقع ہے، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تب بھی ان کو نرم بات کرنا، یسر والی بات کرنا، سہولت والی بات کرنا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سائل کی ہر وقت انسان مدد کر سکے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود تنگی میں ہوتا ہے، خود ضرورت میں ہوتا ہے، تو اس کو معذرت کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ واضح رہنی چاہیے کہ انسان کبھی بھی نہ اپنے بارے میں یہ زعم پیدا کرے، نہ جن پر وہ انفاق کرتا ہے ان کے بارے میں کوئی زعم پیدا ہو کہ شاید میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں، میں ان کا سپانسر ہوں، اور اگر میں نے ان کو ماہانہ نہیں دیا، اگر میں نے ان کو جو ہے وہ خرچہ نہیں دیا تو معلوم نہیں ان کا کیا بنے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ رب نہیں ہے انسان، انسان خود بھی اپنے رزق کا مالک نہیں ہے، اور جس کو وہ دیتا ہے اس میں بھی وہ ظاہری بات ہے ایک ذریعہ ہے، وہ ایک مین ہے، وہ اصل میں جو ہے مؤثر بذات نہیں ہے۔ تو کہا ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جیسے والدین کے بارے میں کہا نا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں ان سے معذرت کرنی پڑے، تب بھی جو ہے ان کے ساتھ ادب کی بات کرنا۔ تو یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے کہ خود تم تنگی میں ہو، خود اللہ کی رحمت کی امیدوار ہو، خود تمہیں توقع ہو کہ بھئی میرے پاس کچھ مال آئے اور تمہیں ان سے معذرت کرنی پڑے، تب بھی ان کے ساتھ یسر والی بات کرنا، سہولت والی بات، نرمی والی بات کرنا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اور یہ جو کہا نا قول میسور کا قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ سائل کو جھڑکنا یہ جائز نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، معذرت کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک جملہ ہے نا عام روزمرہ میں، ہم جب کوئی ہم سے مانگتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ معاف کرو بھائی۔ تو یہ اصل میں اس کی اسپرٹ یہی ہے کہ بھئی معاف کر دو، میری ذمہ داری تھی، اللہ نے میرے ذمہ لگایا تھا کہ میں تمہاری مدد کرتا، لیکن کسی سبب سے میں تمہیں دینے سے قاصر ہوں۔ لیکن عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ معاف کرو کا جملہ یہ گویا کلمہ اف ہے ایک طرح کا، اور کلمہ اف اور تف ہے، سمجھیں آپ، یعنی بیزاری کے کلمہ، معاف کرو یار، معاف کرو، یعنی معاف کرو جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں مگرو لے جاؤ۔ تو یہ جو معاف کرو یا معاف کرو یعنی مطلب یہ کہ دفع ہو جاؤ، تو یہ ظاہری بات ہے کہ اس کی اسپرٹ کے خلاف ہے نا۔ تو عام طور پہ ہم معاف کرو کا جملہ بھی بیزاری سے ادا کرتے ہیں، اور گویا وہ کیا ہے؟ وہ بھی پھر جھڑکنا ہے۔ تو معاف کرو کا اصل اسپرٹ یہی تھی کہ بھئی نرمی کی بات، بھئی معذرت ہے، میں اس وقت آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اور کہا کہ اپنے ہاتھوں کو نہ تو بندھا رکھو اپنی گردن سے اور نہ ہی ان کو پورا کھول دو کہ تم بیٹھ رہو الزام کھائے ہوئے اور ہارے ہوئے۔ اب یہ خرچ کے معاملے میں ایک بہت اہم ہدایت دی گئی ہے۔ کہا کہ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، نہ تو اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھ لو، یعنی ہاتھ بندھا ہوا ہے، اب گویا وہ جیب کی طرف یا مال کی طرف یا اناج کی طرف ہاتھ اٹھ نہیں سکتا کہ اٹھا کر دے دے۔ اور دوسری یہ ہے کہ بالکل ہی کھلا چھوڑ دو، بس لٹاتے چلے جاؤ۔ یہ دونوں رویے ٹھیک نہیں ہیں، اور کہا کہ اگر تم یہ کرو گے تو بالکل تم الزام کھائے ہوئے اور ہارے ہوئے بیٹھ جاؤ گے۔ تو یہ رویہ ہے کہ ایک اعتدال کی روش اختیار کی جائے۔ خیر الامور اوسطها، امور میں، معاملات میں سب سے بہتر کون سے ہوتے ہیں؟ جو درمیانی معاملات ہوتے ہیں۔ یا اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ما عال من اقتصد، وہ آدمی کبھی تنگ دست نہ ہوا کہ جس نے اقتصاد کا رویہ، میانہ روی کا رویہ اختیار کیا۔ اسی لیے ہمارے ہاں جو علم معیشت ہے اس کے لیے عربی میں لفظ کیا ہے؟ علم الاقتصاد، میانہ روی کا رویہ اختیار کرنا۔ وہ گویا اسی آیت سے مستفاد ہے کہ ہمارے ہاں مال کے حوالے سے درمیانی روش کا کہا گیا ہے، نہ تو بخل کرو اور نہ ہی اپنا ہاتھ پورا کھول دو۔ تو بخل کی تو مذمت واضح ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہر صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے پکارتے ہیں۔ ایک فرشتہ یہ پکارتا ہے کہ اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو انفاق کرتا ہے، جو خرچ کرتا ہے، تو اس کی جگہ اس کو اچھا نعم البدل عطا کر۔ اور جو ایک اور فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو مال کو روک کر رکھتا ہے، اے اللہ تو اس کے مال کو تلف کر دے، ضائع کر دے۔ اور قرآن مجید نے بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ ترغیب دلائی ہے انفاق کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ،
اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کیا ایک ٹکڑا ہی انفاق کر کے کیوں نہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو بالکل باندھ نہ لو، اور دوسرا فرمایا کہ نہ ہی ان کو پورا کھول دو، بالکل خرچ کر دینا یعنی عللو تللو میں، دکھاووں میں، وہ تو پہلے آ چکا، تبذیر وہ حرام ہے ہی، لیکن جو خیر کے معاملات ہیں اس میں بھی سارا کچھ ہی دے دینا یہ عام حالات میں محمود نہیں ہے۔ نہ ہر موقع جو ہے وہ تبوک کا موقع ہوتا ہے، نہ ہر شخص ابو بکر صدیق ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ وہ ایکسیپشن تھا نا، سیدنا ابو بکر اپنا سارا سامان لے آئے، سیدنا عمر آدھا سامان لے کر آئے۔ تو یہ تو کوئی لوگ ہوتے ہیں اور کئی خاص حالات ہوتے ہیں جس میں ایسا ہوتا ہے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی کہ خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنن، سب سے بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جو اپنے پیچھے کچھ تونگری چھوڑ جائے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پہلے مالدار تھے اور آپ ید العلیٰ تھے، یعنی آپ دینے والا ہاتھ تھے، پھر ایک دم جوش میں آ کر کسی خاص ٹرانس میں آپ نے سارا کچھ انفاق کر دیا، اور اب آپ پریشان پھر رہے ہیں کہ آپ کے اپنے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ کوئی کفالت کا بندوبست ہی نہیں ہے۔ تو پہلے آپ ید العلیٰ تھے، پھر آپ ید السفلیٰ بن گئے، آپ نچلا ہاتھ بن گئے، آپ مانگنے والا ہاتھ بن گئے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جو اپنے پیچھے کچھ مالداری چھوڑ جائے۔ اور مشہور حدیث ہے، جب فتح مکہ کے موقع پہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رسول اللہ کے ساتھ مکہ آئے اور بیمار ہو گئے، رسول اللہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو سیدنا سعد نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ دیکھ ہی رہی ہیں میری کیا حالت ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں سروائیو کروں گا۔ ان کو لگا کہ بس یہ ٹرمینل النس ہے اور میں بس ختم ہو جاؤں گا، اور جو ہے وہ میرے پاس بہت مال ہے، میں مال والا ہوں، اور میری وارثہ بس میری ایک بیٹی ہے، تو آپ مجھے ارشاد کریں کہ کیا میں اپنا مال صدقہ نہ کر دوں؟ کہا کہ نہیں، نہ کرو۔ تو کہا کہ کیا میں 2/3 صدقہ نہ کر دوں؟ کہا کہ نہیں، 2/3 صدقہ نہ کرو۔ کیا آدھا کر دوں؟ کہا کہ نہیں، آدھا بھی نہ کرو۔ کہا کہ 1/3 کر دوں؟ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، فالثلث والثلث کثیر، ہاں ٹھیک ہے 1/3 کر دو، اور 1/3 بھی بہت ہوتا ہے۔ اسی سے ہمارے ہاں فقہا نے یہ قانون سازی کی ہے کہ جو وصیت ہوتی ہے وہ وصیت 1/3 تک اپلائی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ میں اپلائی نہیں ہوتی، باقی جو ہے 2/3 پہ جو ہے وہ جو بھی ترکے کا قوانین ہے وہ اس کے مطابق میراث تقسیم ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دلائی ہے، اور قرآن مجید بھی آپ دیکھ لیں جہاں پر بھی انفاق کی بات کرتا ہے، قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ سے، تو وہاں کیا فرمایا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ تو سارا مال اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے طلب نہیں کیا۔ تو یہاں دونوں باتیں کہی ہیں کہ نہ تو اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو کہ بالکل ہی بخل سے کام لو، اور نہ ہی ان کو کھلا چھوڑ دو کہ پھر تم بالکل ہی الزام کھائے ہوئے اور تھکے ہارے ہو کر بیٹھ جاؤ۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک آپ کا رب ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کو جاننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، لیکن انسان کوشش کرتا ہے اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے ایفرٹ بھی کرتا ہے، یہ اس کے منافی نہیں ہے، لیکن کہا کہ فیصلے کہاں پر ہوتے ہیں؟ فیصلے اللہ کے ہاں ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو بالکل پوری طرح جو ہے وہ کھپا دیتے ہیں، اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لیے، طرح طرح کی جو ہے اسکیمیں ڈھونڈتے ہیں، اور بہت جناب پلاننگ کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، لیکن وہ امیر نہیں ہو پاتے۔ اور بہت سے لوگ ہیں کہ بس وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور سونا بن جاتا ہے۔ اور یہاں جو خاص طور پہ کہا انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ اپنے بندوں سے باخبر بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے لیے فقر ہی مناسب ہے، اگر اللہ ان کو تونگر کر دے، مالدار کر دے تو وہ سرکش ہو جائیں گے۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں ان کے لیے تونگری ہی مناسب ہے، اگر اللہ ان کو فقیر کر دے گا تو وہ سرکش ہو جائیں گے۔ تو کہا یہ تو اللہ کی اسکیم ہے، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کے بارے میں بہت بصیرت رکھتا ہے اور بہت خبر رکھتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور قتل نہ کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم روزی دیتے ہیں ان کو بھی اور تم کو بھی۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک ان کا مارنا بڑی خطا ہے، بڑی کوتاہی ہے، بڑا گناہ ہے۔
ابھی جو قتل اولاد ہے یہ مشرکین کے ہاں موجود تھا۔ قتل اولاد کے ایک سے زیادہ اسباب تھے۔ ایک سبب تو جو تھا وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا تھا، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اس میں ایک پہلو تو غیرت کا ہوتا تھا کہ جی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بچیاں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ ناز و نام میں پلتی ہیں، زیوروں میں اور کپڑوں میں، اور یہ کوئی آرگومنٹ تو کر ہی نہیں سکتی اور یہ دفاع تو کر ہی نہیں سکتی، یہ بازو نہیں بن سکتی۔ آج بھی ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جی کتنے بازو ہیں جی آپ کے، یعنی کتنے بیٹے ہیں یا کتنے جوان آپ کے ہاں ہیں جو لڑنے بھیڑنے کے کام آ سکیں۔ تو ایک سبب تو قتل اولاد کا یہ ہوتا تھا، خاص طور پہ بیٹیوں کے حوالے سے۔ اور دوسرا پہلو بیٹیوں میں بھی، جس طرح میں نے کہا کہ وہ یہی ہے کہ بھئی بیٹیاں ہیں تو اب یہ کھائیں گی کیسے، کیونکہ عام طور پہ قرآن مجید نے کہا بھی ہے کہ جو مرد ہے وہ ذمہ دار ہے رزق کا، کفالت کا، تو کہا کہ اب یہ اس میں فقر کا اندیشہ بھی آ جاتا تھا، اور اوور آل اور بچوں کو بھی، اور چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے وہ مار دیا کرتے تھے کہ بھئی کھانے کے لیے نہیں ہے تو ان کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو کہا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جو ایڈلٹ ہو اور کمانے لائق ہو تو کیا تم رزق خود کماتے ہو؟ تمہیں بھی تو ہم ہی دیتے ہیں نا۔ تو یہ جو نئی جان پیدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی رزق کا ذمہ لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی چوپایا نہیں ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر کہ اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ ہم ہی ان کو رزق دیتے ہیں۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑی خطا ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، وہاں کہا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنی اولاد کو جو ہے مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی۔ اور کہا کہ ان کا قتل ایک بہت بڑی خرابی ہے۔ تو یہ خاص طور پر یہ تصور کہ جو ایک پوری مہم چلائی جاتی ہے فیملی پلاننگ کی اجتماعی سطح پر، ایک معاملہ یہ ہے کہ میاں بیوی خود سے طے کریں کہ بھئی ہمارے کچھ معاملات ہیں، تربیت کے معاملات ہیں، کچھ اور معاملات ہیں، صحت کے معاملات ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کو کچھ کنٹرول کریں گے، کنٹین کریں گے، وہ ایک انفرادی فیصلہ ہے۔ لیکن اجتماعی طور پر یہ سمجھنا کہ اگر بچے زیادہ ہو جائیں گے، آبادی بڑھ جائے گی تو پھر وہاں پر جو ہے وہ رزق تنگ ہو جائے گا، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے لیے خاص طور پر جو ایک میلیتھین جو ایک تصور تھا نا، میلتھیس ایک جو ہے سوشولوجسٹ تھا، اس نے ایک آئیڈیا پیش کیا تھا کہ یہ جو آبادی ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ جیومیٹرک جو ہے وہ پروگریشن سے بڑھتی ہے، یہ ایکسپونینشل گروتھ ہوتی ہے، جبکہ جو ریسورسز ہیں وہ لینئر گروتھ ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک کرائسس پیدا ہو جائے گا، اگرچہ بہرحال وہ تھیسس اس کا فالسیفائی ہو چکا ہے۔ تو انفرادی طور پر کسی نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، کوئی ایسی کانٹرسیپشنز وغیرہ استعمال کرنی ہے جس کی اجازت دی گئی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اجتماعی طور پر اس کو مہم بنانا، اور مہم میں بھی سب سے بڑھ کر رزق پر فوکس کرنا، ریسورسز پر فوکس کرنا، یہ گویا خدا پر اعتماد کے خلاف ہے۔ اور اب جو جدید مغرب ہے اس میں تو جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے وہ ایبارشن کا ہے، جس کو بہت سے تھنکرز کہتے ہیں کہ یہ انفینٹیسائیڈ ہے، یہ جو گویا بچوں کو مارنا ہے۔ اور مدر ٹریسا جو ہے عیسائیوں کے ہاں اس کو بعد میں ایک سینٹ کا درجہ دے دیا گیا، اس نے یہی کہا تھا کہ اس تہذیب کے بارے میں ہم کیا کہیں کہ جس میں مائیں اپنے بچوں کو خود ہی مار دیں۔ تو کروڑوں ایبارشنز جو ہے وہاں پر جو ہے ہر سال وہاں ہوتے ہیں، تو وہاں پر کہا کہ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل جو ہے ایک بہت بڑی خطا ہے۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اور بدکاری کے تو قریب بھی مت جانا، زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ بے حیائی ہے اور بڑی بری راہ ہے۔ یعنی بدکاری حرام ہے تو بدکاری کے جو مقدمات ہیں اس کی طرف لے جانے والی چیزیں بھی حرام ہیں۔ ہمارے فقہ میں ایک تصور ہے جس کو کہا جاتا ہے سد ذریعہ، اگر کوئی چیز کسی خرابی کی طرف لے جانے والی ہے تو اس کو بھی روک دیا جائے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی کہیں دو نامحرم مرد اور عورت اکٹھے بیٹھتے ہیں، الگ خلوت میں بیٹھتے ہیں، تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، شیطان کو دراندازی کا موقع مل جاتا ہے۔ تو کہا کہ اس کے تو قریب بھی مت جاؤ۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں جس سماج کے اندر جو ہے بدکاری عام ہو جاتی ہے وہ پھر سماج تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ ساء سبیلا، سماج کا بنیادی یونٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ خاندان ہے، وہ گھر ہے۔ اور اگر گھر ہی کسی مقدس کووننٹ پہ، کسی سیکرٹ کووننٹ پہ کھڑا نہیں ہوا تو پھر تو انارکی پھیلتی ہے، جیسے کہ مغرب میں پھیل رہی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور قتل نہ کرو کسی ایسی جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔
یہ کیا ہے؟ قتل ناحق۔ اگر قتل ناحق ہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے قتل حق بھی کوئی چیز ہے۔ جدید دور میں ہمارے ہاں یعنی ایک رویہ تو یہ ہے نا کہ انسانی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، جیسے کوئی چونٹی مثل دی ایسے کوئی انسان مار دیا، اور دوسری طرف یہ کہ ایک خاص طرح کا ہیومنزم ہے، اور جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ یعنی شاہ سے بڑھ کے شاہ کے وفادار، یا ماں سے بڑھ کر جو ہے کوئی محبت کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے اور قصاص میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک کیپٹل پنشمنٹس کے خلاف ایک مہم چلی ہوئی ہے ہمارے ملک میں بھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات پھانسیاں کئی سال لٹکائے رکھی جاتی ہیں کیونکہ بہت دباؤ ہے، اور کئی ممالک نے کیپٹل پنشمنٹس کو ختم کر دیا ہے۔ تو مسلمان ممالک پر بھی ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ ختم کی جائے، خاص طور پر قتل کی سزا کو ختم کیا جائے۔ تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے ہوش مندو۔ قصاص کا معاملہ نہیں ہوگا اگر قاتل کو اس کا ڈر نہیں ہوگا کہ بدلے میں میری جان لے لی جائے گی، پھر تو انارکی پھیل جائے گی، پھر تو لوگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے۔ تو یہاں فرمایا کہ قتل نہ کرو کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ اصل میں احترام کس چیز کا ہے؟ اللہ کا۔ یعنی ہم کسی جان کو نہیں لے سکتے مگر اللہ کی طرف سے ہمارے پاس لائسنس ہونا چاہیے۔ ہم تو کسی جانور کی جان بھی ایسے نہیں لے سکتے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام پر ہم جانور بھی جو قربان کرتے ہیں وہ اللہ کے نام پر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے اگر ہمیں سلطان میسر نہ ہو، اتھارٹی میسر نہ ہو، ہم تو کسی جانور کی جان بھی نہیں لے سکتے، کجا کسی انسان کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک انتہا تو یہ ہے کہ جس کی چاہے جان لے لیں، اور دوسری انتہا یہ ہے کہ نہیں، بدلے میں بھی جان نہ لی جائے۔ اور وہ عام طور پہ منطق کیا نکالتے ہیں کہ دیکھیں جی پہلے کسی نے ایک جرم کیا انسانیت کے خلاف اور ایک آدمی دنیا سے جو ہے وہ تلف کر دیا، ختم کر دیا، اب آپ مزید ایک اور آدمی کم کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ یہ لاجک جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ کسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے۔ کتنا محترم ٹھہرایا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو دیکھا اور کہا کہ اے کعبہ تو اللہ کے ہاں بہت ہی محترم ہے، کعبۃ الحرام کہتے ہیں نا، بہت محترم ہے، بہت حرام ہے، لیکن ایک مسلمان کی جان تجھ سے بھی زیادہ محترم ہے، تجھ سے بھی زیادہ مقدس ہے، تجھ سے بھی زیادہ سیکرڈ ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ قتل نہیں کرنا مگر حق کے ساتھ۔ اب حق کے ساتھ قتل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدی ثلاث، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے۔ کون مسلمان؟ جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو اس بات کی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے تین صورتوں کے۔ تین صورتوں کے سوا، تین حالتوں کے سوا کسی کی جان نہیں لی جا سکتی۔ پہلی شکل کیا ہے؟ النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، جس کو ہم قصاص کہتے ہیں، جس کے بارے میں مزید آگے اس آیت میں مزید بات بیان ہو رہی ہے۔ دوسری بات فرمائی والسیب الزانی، ایک ایسا بدکار کہ جو شادی شدہ ہے، اس کو جو ہے وہ رجم کیا جائے گا، رجم کے ذریعے اس کی جان ختم کی جائے گی۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ التارک لدینہ المفارق للجماعہ، اپنے دین کو چھوڑ دینے والا، مسلمانوں کی اجتماعیت سے علیحدگی اختیار کرنے والا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قتل حق ہے۔ لیکن یہ قتل حق بھی کیا ہر آدمی کو اس کی اجازت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو مملکت ہے، جو سلطنت ہے، جو قاضی ہے، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یہ جان بھی اس کے ذریعے لی جائے گی۔ یہ کوئی جنگل کا قانون تو نہیں ہے کہ کسی نے کسی کے باپ کو مار دیا تو آپ اس کے باپ کو مار دیں یا اس کو ہی مار دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اس کا ایک پراپر طریقہ ہے، اس کا ایک وایا میڈیا ہے، اس کے تھرو یہ جو ہے سزائیں نافذ ہوں گی۔ تو فرمایا کہ قتل نہ کرو کسی ایسی جان کو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ ومن قتل مظلوما، اور جو مارا گیا ظالمانہ طریقے سے، مظلومانہ مارا گیا، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کے ولی کو، اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، اس کو ہم نے اختیار دیا ہے، زور دیا ہے، فلا یسرف فی القتل، اس کو چاہیے کہ قتل میں زیادتی نہ کرے، حد سے آگے نہ بڑھے، اسراف نہ کرے، انہ کان منصورا، بے شک اس کو مدد ملتی ہے۔ اب یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ اگر کسی کو مار دیا گیا ناحق، تو اب حق کس کا ہے؟ حق ولی کا ہے، وارث کا ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، جو بھی وارث ہیں ان کو حق ہے۔ اور تین طرح کے ان کے پاس حق ہیں۔ ایک حق تو یہ ہے کہ وہ معافی کر دیں، عفو سے کام لیں۔
دوسرا یہ ہے کہ بھئی وہ خون بہا لے کے معاف کر دیں، دیت لے کے معاف کر دیں، اور تیسری شکل یہ ہے کہ وہ جان کے بدلے جان کا مطالبہ کریں۔ اب یہاں جو کہا گیا ہے کہ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دے دیا نا، وہ جو لارڈ ایکٹن کا جملہ بہت مشہور ہے کہ اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ، تو اب جس آدمی کے پاس اختیار آ جائے تو وہ ویسے ہی ایک فرعون بن جائے، کہ جی نہیں ٹھیک ہے جی، ویسے تو جو ہے وہ خون بہا مثال کے طور پر جو ہے وہ 5 لاکھ روپے ہے، لیکن ہمارا بندہ چونکہ بڑا قیمتی تھا تو ہم 10 لاکھ روپے لیں گے۔ یا قصاص کے معاملے میں کہے کہ ٹھیک ہے بھائی، ہمارا قبیلہ چونکہ اونچا ہے اور ان کا قبیلہ نیچا ہے، تو ہمارا ایک مارا ہے، ہم ان کے 2 ماریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسراف فی القتل کی صورتیں ہیں، اور اسراف فی القتل میں یہ بھی ہے، آج کے دور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں لے کر خود ہی یہ ایگزیکیوشن کر دینا، یہ بھی اسراف فی القتل ہے۔ تو کہا انہ کان منصورا، بے شک اس کو مدد ملتی ہے۔ تو بس ہم یہیں تک اس کو آج رکھیں گے، ابھی میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اور آپ کا رب حکم کر چکا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کی جائے گی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو کبھی اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان دونوں کے ساتھ بڑی ادب سے، بڑی جو ہے نرمی سے بات کرو، اور اپنے شانے، اپنے کندھے عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھو، نیاز مندی کے ساتھ، اور ان سے یہ کہو کہ یہ دعا کرو کہ اے میرے رب، تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے میری پرورش کی جب میں چھوٹا تھا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے، اگر تم نیک ہوگے تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بخشتا ہے، اور قرابت والوں کو دو ان کا حق، اور مسکین کو اور مسافر کو، اور بے جا مال مت اڑاتے پھرو، بے شک بے جا مال اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر تو کبھی اعراض کرے، ان سے تغافل کرے اپنے رب کی رحمت کی امیدوار بن کر، تو ان سے نرمی کی بات کرنا، اور دیکھو اپنا ہاتھ بندھا ہوا نہ کر لینا اپنی گردن کے ساتھ، نہ ان کو کھول دینا پورا ہی، تو تم بیٹھے رہو گے الزام کھائے ہوئے، ہارے ہوئے۔ بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جاننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، بے شک ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا مارنا بڑی خطا ہے۔ اور بدکاری کے قریب مت جانا، بے شک یہ بے حیائی ہے اور بہت بری راہ ہے۔ اور کسی ایسی جان کو قتل نہ کرنا جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو مارا گیا ظلم سے تو ہم نے اس کے وارثوں کو دیا ہے ایک اختیار، تو وہ حد سے آگے نہ بڑھے قتل میں، بے شک اس کو مدد ملتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔